میں شیعہ ہوں، جعفریت کو دین بنا دو. بڑے کلمہ میرے ساتھ مل کر، اللہ گواہ ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ شاہد حال ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مرتے وقت یہ کلمہ میرا نصیب نہ ہو، یہ گمراہی ہے. مسلمان بھائیو، یہ گمراہی ہے، یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے، یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے، یہ ظلم ہے. اپنے آپ کے ساتھ خود کر رہے. کچھ دیر پہلے اگلے میرے پاس کچھ دوست بیٹھے تھے، کسی نے کہا ہے، میں نے کہا کہ یہ پنڈی کا ثانیہ، میں نے اس سے پوچھا ہے، سیاسی آدمی تھا، تو یہ کیسا، یہ کیا، یہ ہمارا انتظامیہ، ہمارا یہ علماء، یہ ہمارے مشائخ، یہ ان لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے کہ بار بار ایسے واقعات، کویٹے کا واقعات، اہل تشیع برادریوں کا سینکڑوں کے حساب سے جنازے روڈوں پر پڑے تھے. آج پنڈی میں ایسا ہوا ہے، دیوبندی تھے یا بریلوی تھے، مجھے صحیح معلوم نہیں ہے، ان لوگوں کا جنازے ایسے. میں نے کہا اس میں میڈیا کا کیا کردار ہے، اس میں علماء کا کیا کردار ہے، اس میں ایجنسیوں کا کیا کردار ہے، اس میں یہ سیاسی لوگوں کا، یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اور ہم اپنے خون میں اپنے معصوم بچے، اپنے بیٹے، بزرگ، جوان، مرد، عورت خون میں لیت پیت ہو جائے گا. کب تک ہوگا؟ اس صاحب نے مجھے فرمایا ہے کہ جناب اس میں غیروں کا ہاتھ ہے، دشمنوں کا ہاتھ ہے، یہ اس لیے جو ہے نا یہ قابو میں نہیں جاتا ہے. میں نے کہا کہ غیروں کا ہاتھ تو ہے. اسرائیل ہمارا دشمن ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے، اور وہ ممالک جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے در پردہ وہ بھی ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے. در پردہ وہ بھی ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے. کیسے دشمنی کرتا ہے؟ ان کو پتہ ہے ہم حدیث قوم ہیں، ہم اللہ کو رازق نہیں سمجھتے، ہم اللہ کو خالق نہیں سمجھتے، ہم عزت و ذلت مال و دولت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، وسائل کے اندر، زمین کے اندر، منصب کے اندر، دکان کے اندر، بزنس کے اندر، علم کے اندر، تقریر کے اندر، الفاظ کے اندر، اس کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ فائدہ نظر آتا ہے، تو اس لیے ہم بک جاتا ہے. لیکن میں نے کہا صاحب یہ بتا دو کہ غیروں کا اعلی کار کون ہے؟ استعمال مسلمان کے خلاف کون ہو جاتا ہے؟ جو تلوار لیتا ہے، سر کاٹ لیتا ہے، وہ مسلمان ہے یا یہودی ہے یا اسرائیل ہے یا امریکی ہے؟ کون ہے وہ لوگ؟ میں سمجھتا ہوں کوئی مقصر نہیں ہے. نہ لگاؤ کسی کے اوپر الزام، کوئی قصوروار نہیں ہے. اپنے سر کو اے مختلف تنظیموں اور تحریکوں اور مسالک کی لیڈروں، بات تو اتنا کرتے ہیں کہ میڈیا کا ایک چینل آپ سے خالی نہیں ہے. تو اس قوم کو کیا سبق پڑھائے گا، کیا سمجھا دے گا؟ آپ اس کا اہل نہیں ہے. خدا را ہٹ جاؤ، خدا را ہٹ جاؤ. یہ منافقانہ لباس خود کے ساتھ دور ہو جاؤ، چھوڑ دو. یہ مظلوم قوم کو، یہ مظلوم امت کو
تاکہ یہ لاوارث ہو جائے، بے سرپرست ہو جائے، اور خدا کی بارگاہ میں پکار کر وہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ حقیقی رہبر عطا کر۔ اللہ تعالیٰ کے پاس رحمتوں کا کوئی کمی نہیں ہے، شاید اس اندھیرے کے لیے کوئی روشنی آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، وارثین رسول۔ شیعہ، سنی، سلافی، دیوبندی، بریلوی، پچپری، سب سے کہتا ہوں کراؤ تعارف تیرا خدا کون ہے، تعارف کراؤ تیرا نبی کون ہے، مجھے بتا دو تیرا دین کیا ہے، مجھے یہ بتا دو قرآن تیرا آئین نہیں ہے، قرآن پر تیرا یقین نہیں ہے۔ اللہ کا بھی حکم ہے، مصطفیٰ کا بھی حکم ہے، اس دین کا بھی حکم ہے، قرآن کا بھی حکم ہے کہ جس نے رسول اللہ کے ایک صحابی کا توہین کیا ہے اس نے خدا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ واضح ہے کہ جس نے رسول اللہ کے اہل و بیت، شہداء کربلا، حسن حسین، فاطمہ الزہرا کی شان میں گستاخی کی ہے، وہ اسلام سے فارغ ہے، وہ مسلمان ہو نہیں سکتے۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہو، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں سچ بولا نہیں، واضح بات کر لو۔ آپ سب متفق ہیں؟ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کیا جب میں سچ بات کروں تو پھر سچ کا اور حق کا ساتھ ہوں گے؟ ایمان سے بتا دو۔ اچھا، میں سچ بات کروں، میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھوں گا۔ جو بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں، جو بھی مجھ سے پوچھتے ہیں، انشاءاللہ بفضل خدا قرآن پاک کے اندر سب مسائل کا حل موجود ہے۔ میں اگر عالم قرآن نہیں ہے، قرآن کا طالب العلم ضرور ہوں، اگر میں عالم قرآن نہیں ہے بخدا اہل قرآن ضرور ہوں، میں قرآن کو سمجھتا ہوں۔ وارثین رسول، وارثین رسول، وارثین رسول۔ قرآن سے ثابت کر لوں گا کہ انسان کون ہے، مسلمان کون ہے، اور اسلام کیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس ضمیر ہے، اگر آپ کے پاس مشائخ اور علماء عقل ہے، کیوں مجھ سے دور بھاگتے ہیں؟ میں نے تو 1000 بار آپ سب کو دعوت دی ہے کہ یار اگر آپ کی شان کا توہین ہے، آپ گاڑی میں نہ آ جائے، میں سر کے بل آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، آ جاؤ کہ اس حالت زار پر جو آج عالم اسلام کہے اس پہ بات کرے، ایک رستہ نکال دے، ان لوگوں کو نجات کی سفینہ میں بٹھا دے، اس کو کنارے تک پہنچا دے۔ ملا صاحب، ذاکر صاحب، پیر صاحب، یہ میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے نا، یا نہیں ہے؟ چلو اس بات کو ادھر ہی چھوڑتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع اور عقل سلیم عطا کر دے۔ اب آتا ہے اس بات پر کہ کیا اسلام، دین اسلام میں قرآن دیکھو، حدیث دیکھو، بزرگان دین کا حوالہ جات دیکھو، تاریخ اسلام میں دیکھو، لیکن ایک بات ہے کہ تاریخ میں
کمی بیشی آ سکتا ہے. وہ اس لیے کہ اب میرا جو عقیدہ ہے تاریخ میں ایسی لکھتا ہوں جس میں میرے عقیدے کے فائدہ ہو. کسی آدمی کا کوئی عقیدہ تو ہو سکتا ہے نا, آپ یہ بات مانتے ہیں؟ تو اس لیے تاریخ بھی ٹھیک ہے لیکن اس پر زیادہ بھروسہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم بھروسہ کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں قرآن اور حدیث پر. قرآن اور حدیث میں کسی صحابی کا گستاخی ہے؟ وہ اہل بیت جنہوں نے حق کو سربلند کرنے کے لیے باطل کو محو اور نابود کرنے کے لیے جان دے دیا یا نہیں؟ ہاں آپ سب مانتے ہیں جان دیے یا نہیں؟ اونچی بولو. مال دے دیا یا نہیں ہے؟ زندگی دے دیا یا نہیں ہے؟ جب امام حسین کا اونٹنی کربلا میں دریا کے کنارے میں بیٹھ گئی, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری وقت ہے, لیکن جان قربان کر دوں گا, اولاد قربان کر دوں گا, سب ارمانوں کو خاک میں ملا دوں گا, لیکن نانا کی دن کو اپنی خون سے رنگین کر کے سر بلند بنا دوں گا. یہ جھوٹے یا سچے بتائیں؟ یہ دن کس کا وراثت ہے؟ یہ حسین کا وراثت ہے, یہ شہدائے کربلا کا وراثت ہے. آج بچے اگر ہم مسلمان, ہم شیعہ نہ بنے, کوئی غرض نہیں ہے. جو شیعہ ہے اس کو وہ مبارک, جو دیوبندی ان کو بھی مبارک, بریلوی کو, ہم کسی کو نہیں چھیڑتا ہے. لیکن اہل بیت کا احترام, عزت, ادب اور عقیدت ہم پر واجب ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارا ان سے عقیدت نہیں ہے, محبت نہیں ہے, نہ مصطفیٰ سے ہے اور نہ اللہ سے. یہ بات صحیح ہے؟ وہ صحابہ کرام ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان ذی نورین, حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اس کے ساتھ اور جانثاران صحابہ کرام جن کا روز روشن جیسے اسلام کے لیے قربانی ہے, جان دیا ہے, مال دیا ہے, لیکن حضور کا ساتھ دے کر اسلام کو سربلند بنایا ہے. کیا ان لوگوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا ہم کسی کا گستاخ ہو سکتے ہیں؟ کیا قرآن میں ہے؟ رسول اللہ نے حکم دیا ہے, بزرگان دین نے دیا ہے, کسی نے تو یہ اجازت نہیں دیا نا. تو پھر ہمیں آج سے سب سے محبت کرنا ہوگا, سب کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا, سب کے ادب اور احترام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. بنائیں گے؟ جنگ ختم کریں گے, شر برپا نہیں کریں گے, شیعہ سنی کی تفریق سے بغیر ایک مسلمان دوسرا مسلمان سے دوستی کا فضا قائم کر لیں گے. شر کو مٹاؤ دوستو, شریعت کو رائج بنا دو. ابھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین صرف اسلام میں ہے, تو جو لوگ اسلام سے انحراف کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ قرآن میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو واحد دین اسلام کے اندر آپ فرقے پیدا کرتے ہیں, مسالک کو بڑھاتے ہیں, رنگ اور نسل کے تفریق پیدا کرتے ہیں, قوموں کے اندر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں, علاقوں پہ تقسیم کرتے ہیں, تو ظہر الفساد ہو, تو پھر یہ فساد
جو آپ پیدا کرتے ہیں، یہ فرقہ پرستی فساد ہے، مسلک پرستی فساد ہے، قوم پرستی فساد ہے، لسان پرستی فساد ہے، ذات پرستی فساد ہے، فساد ہے، خدا پہ قسم ہے یہ فساد ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس فساد کے مقابل میں کیا فرماتا ہے، کیا وعدہ کرتا ہے اس قوم کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ، اس برائے نام مسلمان کے ساتھ جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے۔ پھیل گیا ہے فساد بحر اور بر میں بوجہ ان کرتوتوں جو ان لوگوں نے کیا ہے، تاکہ چکائے اللہ کچھ سزا ان کی بری اعمال کی، شاید یہ باز آ جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ابھی عذاب، وہ اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ سوچا بھی تھا کہ ایک مسلمان، ایک انسان، ایک پاکستانی، ایک افغانی، ایک ایرانی، ایک عربی اپنے آپ سے بم باندھے، خود کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر لے اور سینکڑوں لوگوں کو خون سے رنگین بنا دے اور سینکڑوں ہزاروں ماؤں کو بیوہ بنا دے، سینکڑوں بچوں کو یتیم بنا دے۔ یہ کسی کا کچھ سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ عذاب تاکہ چکائے ان لوگوں کو کچھ سزا، شاید یہ باز آ جائے۔ یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ باز آ جاؤ۔